بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول میری وفا پہ حق ہوا تیرا از قلم امیر ماما کی قسط نمبر 4 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ نیند سے جاگتے ہی اس نے پہلی نظر گھڑی کی جانب مرکوز کی۔ وہاں نظر آتا وقت دیکھتے ہی اٹھ کر تیزی سے باہر کی جانب بھاگ گیا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ افرا کو ڈھونڈتے ہوئے کچن کی جانب گیا۔ جب نظر وہاں موجود افرا اور سبرینا پر پڑی۔ ماں، بابا کہاں ہیں؟ اس کی آواز پر افرا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور اس کا بے ترتیب حلیہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے واپس نظروں کا رخ موڑ دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ نیند سے جاگ کر سیدھا یہیں آیا تھا۔ وہ تو چلے گئے پر میں نے بھی تو ساتھ جانا تھا نا۔ ہاں بالکل، پر تم اٹھے نہیں تھے تو زرار کو لگا تھا تم تھکے ہوئے ہو، اس لیے اس نے وہاج کو تمہیں ساتھ لے جانے سے منع کر دیا۔ حد ہے زرار سے، کہیں مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا اب بند کر دے۔ ویسے بھی نہ تو میں بہت چھوٹا ہوں نہ وہ مجھ سے بہت بڑا ہے، اس لیے ایسی حرکتیں کرنا بند کر دے۔ وہ خود بھی تو اپنی ڈیوٹی پر جائے گا نا۔ اس کے انداز میں خفگی اتری، جسے دیکھتے اب کی بار افرا کے ساتھ ساتھ سبرینا بھی ہنسی۔ ایسا مت کہو زریان، وہ بس بڑا بھائی ہونے کا فرض نبھاتا ہے اور تم تو خوش نصیب ہو جسے زرار جیسا بھائی ملا۔ بچپن سے اب تک اس نے تمہاری حصے کی بھی تکلیف جھیلی ہے لیکن تم پر ایک آنچ تک نہیں آنے دی۔ سبرینا کے سمجھانے پر وہ اب کی بار چند لمحوں تک خاموش رہتا، بس اپنا سر کھجا کر رہ گیا۔ ہاں لیکن میں اسے بھائی سے پہلے اپنا دوست سمجھتا ہوں چاچی، تو اسے چاہیے وہ بھی مجھے ایسا ہی سمجھے۔ اب یہ بات تو تم جا کر زرار سے ہی کہو بیٹا۔ اچھا میرا بھی ناشتہ بنا دے، میں ڈائننگ روم میں جا رہا ہوں، پہلے فریش تو ہو جاؤ۔ اب جو کرنا ہے بعد میں کروں گا، ابھی ناشتہ بنا دیجیے۔ اچھا بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ افرا کے پوچھنے پر وہ اسے اپنی من پسند شے کے متعلق بتا کر ڈائننگ روم کی طرف چلا گیا، جہاں بیٹھا زرار چائے کی گھونٹ پڑ رہا تھا۔ یقیناً وہ اپنا ناشتہ مکمل کر چکا تھا۔ تم گئے نہیں بابا کے ساتھ؟ اس پر نظر پڑتے ہی وہ لب دانتوں تلے دبائے پوچھ بیٹھا، جسے سنتے ہی زریان اسے گھورتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ زرار صاحب، یہ ڈرامے بازی میرے سامنے نہ کرو اور جب تک میں ناشتہ نہ کر لوں تب تک مجھے تنگ بھی مت کرنا۔ موڈ کیوں خراب ہے؟ بابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے، ویسے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے لیکن اگر یہی کرنا تھا تو میں مینشن نہیں چلا جاتا۔ اب کیا ہی ہو سکتا ہے، کل کی رات واپس تو نہیں آ سکتی لیکن کل وہاں مزہ بہت زیادہ آیا۔ نظر زریان پر ٹکائے وہ اسے چھیڑنے کے غرض سے کہنے لگا، جو اس کی بات سنتے ہی لاپرواہی سے سر جھٹک گیا۔ مجھے جاننے میں دلچسپی نہیں ہے۔ اچھا پر تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ فریش ہو کر آؤ، چہرہ دیکھو ایسا لگ رہا ہے صدیوں سے منہ نہیں دھویا۔ اب میں سارے کام اپنے بریک فاسٹ کے بعد ہی کروں گا۔ گندا انسان، اس میں گندے کی کیا بات ہے؟ ویسے بھی میری بیوی کون سی یہاں پر ہے جسے مارننگ کس دینے کے لیے مجھے اپنے دانت مانجنے پڑیں گے۔ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر وہ اپنا سر اس کے اوپر گرا گیا، جسے دیکھتے ہی زرار ہنستے ہوئے اپنی چائے ختم کرتا کپ ٹیبل پر رکھ گیا۔ خود کو مکمل تیار کر کے اس نے بیڈ پر رکھا اپنا سیاہ رنگ کا کوٹ اٹھایا اور اسے پہن کر اپنا پسندیدہ پرفیوم اٹھا کر کئی خوشبودار قطرے خود پر چھڑکے۔ اس نے بوتل واپس رکھی، اس کی پہلے والی جگہ پر رکھی۔ وہ اپنا موبائل اٹھا کر اسے آئے ہوئے میسیجز دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا باہر نکلتے ہی کمرے کے باہر اس کا انتظار کرتا سالم سیدھا کھڑا ہوتا، اپنے قدم اس کے پیچھے اٹھاتا چلا گیا۔ مجھے آج باہر جانا ہے سالم، تو جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہو میرے بریک فاسٹ ٹائم میں کہتے جاؤ۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے ڈائننگ روم میں داخل ہوا اور اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گیا۔ جب سالم کی طرف سے ملنے والی خاموشی کے باعث ذیحان حسن نے نظروں کا رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر فوراً اپنا کام شروع کر گیا تھا۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، جلدی کرو، اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہوئے اس نے قریب آتے شیف کی جانب دیکھا، جو روز کی طرح اس کی پسندیدہ تمام اشیاء اس کے سامنے رکھ کر پیچھے کی طرف جا کھڑا ہوا۔ چند مزید کچھ لوگ آپ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ کون کرنا چاہتا ہے؟ مجھے ان کا نام بھیج دینا، جس کے ساتھ کام کرنا ہوگا میں خود بتا دوں گا۔
और आपका भेजा गया माल अपनी सही जगह पर पहुंच चुका है। ये तो अच्छी बात है। इसके मिजाज में खुशगवारी डर आई। लेकिन एक बुरी खबर भी है। एक नया इंसान आपके पीछे पड़ चुका है। वो आपके खिलाफ सबूत ढूंढता फिर रहा है। अब आपको भी ढूंढता फिर रहा है। लोगों का कहना है कि वो जल्द ही ज़ियान हसन को पकड़ लेगा। शायद वो आपके मुतालिक कुछ जान गया है या जल्दी कुछ जान लेगा। इसकी बात सुनते ही ज़ियान के चलते हाथ पल भर के लिए रुके, लेकिन फिर वो वापस अपने काम में मगन हो गया। कौन है वो एसपी ज़रार मलिक? इसके बारे में पूरी मालूमात हासिल करके मुझे दो, फिर देखते हैं क्या करना है। इसकी बात सुनते ही सारिम ने सर को हल्की सी जंबिश दी और थोड़ी देर बाद ज़ियान के वहाँ से उठते ही खुद भी इसके पीछे चला गया। मुलाजिम का पैगाम सुनते ही वो सीधा मेहमान खाने की तरफ आया, जहाँ अर्शिफ की मौजूदगी ने इसे काफ़ी हैरान किया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम नहीं तो बुलाया था ज़रार? इसके पूछने पर अर्शिफ ने सादगी भरे अंदाज में जवाब दिया। हद करते हो। क्या मैंने कहा था कि अपनी एक दिन की दुल्हन को छोड़कर तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ? मैं तुम्हारे बुलाने पर यहाँ आया हूँ। अपनी एक दिन की दुल्हन को छोड़कर मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुम मुझे बातें सुना रहे हो। चाय पिलाओ मुझे या कॉफ़ी भी चलेगी, और बताओ क्यों बुलाया है मुझे? अब की बार इसके अंदाज में खफगीदा रही, जिसे देखते ही वो बेख्तियार हंसा। अर्शिफ शराजी किसी भी पल दोस्त से रूठी महबूबा बनने में वक्त नहीं लगाता था। मुलाजिम के हाथों चाय का कहकर वो इसके करीब रखे सोफे पर जा बैठा। अलबत्ता बात का रुख इसने अभी भी वहीं से जोड़ा था। मैंने तुमसे कहा था जब तुम फ्री हो जाओ तब आकर मुझसे मिलना, और ये मुलाकात भी मैंने इसलिए रखी क्योंकि तुम्हें मेरे केस में खासी दिलचस्पी हो रही थी। वैसे क्या मुझे अपना केस तुमसे डिस्कस करना चाहिए? क्या मालूम तुम ही ज़ियान हसन हो? हाँ बिल्कुल, तभी मैं तो इतनी दिलचस्पी ले रहा हूँ कि तुम्हारे हर इक़दाम की मुझे पहले से ही खबर हो जाए। ज़रार के अंदाज में ही जवाब देता वो सर सोफे पर टिकाए अपनी आंखें मूंद गया। मैंने तो ऐसे ही कहा था। कि तुम्हारी मदद कर दूंगा। तुम सीरियस ही हो गए, लेकिन अब कह रहे हो तो मैं थोड़ी बहुत मदद कर दूंगा। ये बताओ ज़रियान कहाँ है? इससे कहना आज के इवेंट में जब शिरकत करे तो महफिल ख़त्म होने तक वहाँ से ना जाए। वो आ जाएगा पर शायद मैं नहीं आ सकूँगा। मुझे कुछ काम है और मुझे पता है तुम समझ जाओगे। समझ सकता हूँ। वैसे भी मेरी शादी की वजह से तुम अपना काफ़ी काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, पर मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने भी आया था ज़रार। हाँ कहो। अर्शफ का संजीदगी से भरा लहजा ज़रार का ध्यान इसके जानिब मरकूज़ कर गया था। तुमने आइनूर की तस्वीर भेजी थी ना? मैंने वो अपनी एक दोस्त के पास भेजी दी थी जो इस काम में माहिर है, इसलिए ये काम मैंने इसे सौंप दिया, और इसी के ज़रिए मुझे पता चला कि आइनूर इसी शहर में है। क्या वो तुम्हें मिल गई? अब की बार इसके लहजे में बस संजीदगी भरा तासुर था। हाँ वो जहाँ रह रही थी मुझे इस जगह का इल्म हुआ। मुझे बताओ वो कौन सी जगह थी? वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा ज़रार। मैं खुद वहाँ गया था लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से जान गए थे कि हम वहाँ जाने वाले हैं। संजीदगी से कहते हुए इसने अपना मोबाइल निकाला और उसके सामने रख दिया। मोबाइल पर हाथ में थामे ज़रार मोबाइल स्क्रीन में नज़र आती इन तस्वीरों को देखने लगा, जहाँ हर तस्वीर में घर का मुख्तलिफ हिस्सा नज़र आ रहा था। मैं फिर भी वहाँ जाऊँगा। हो सकता है कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें ये जानने में मदद दे कि आइनूर कहाँ है। ज़रियान से इस बारे में बात मत करना और मुझे इस जगह का एड्रेस दो। मैं आज ही यहाँ जाऊँगा। इसके कहने पर वो सर इस बात में हिलाता इसे इस जगह का एड्रेस भेज गया जहाँ आइनूर ज़मान मिल सकती थी। वो ना मिलती तो ऐसा कुछ तो ज़रूर मिल जाता जो ये बता देता कि वो कहाँ पर है। मलिक विला तक वो ईसा के साथ आया था, जो कि इसे अपनी किताबें ख़रीदनी थी, तो अर्शफ को वहाँ छोड़कर वो खुद अपने काम करने चला गया। और इसकी वापसी अर्शफ का मैसेज देखकर हुई, जो इसके इंतज़ार में बैठा था। इसका मैसेज देखते ही ईसा जल्दी से अपना काम मुकम्मल करता मलिक विला की तरफ चला गया। गाड़ी में बैठ पहले की तरफ अब भी बस वो 2 अफराद ही थे। अलबत्ता फ़र्क ये था कि जो ईसा पहले ड्राइविंग सीट पर मौजूद था, अब वो अर्शफ के कहने पर पैसेंजर सीट पर आकर बैठ चुका था। तुमने क्या ख़रीदा? गाड़ी स्टार्ट करते हुए सादा से लहजे में पूछा। अलबत्ता बैक सीट पर रखे इस बैग में किताबें थी, ये वो अच्छे से जानता था, पर ईसा जब साथ होता था तब इसे खामोशी अच्छी नहीं लगती थी। अर्शफ शराजी के लिए वो इसका अपना था, इसीलिए वो ईसा से भी इसी तरह से बात करने का ख्वाहिशमंद था जैसे वो घर के बाकी अफराद से करता था।
اور شاید یہ اس کی ان کوششوں کا نتیجہ تھا جو عیسیٰ کافی حد تک اس کے ساتھ قریب ہو چکا تھا۔ بتایا تو تھا مجھے کتابیں چاہیے، اس کے علاوہ عشوہ کے لیے کچھ چاکلیٹس خریدنی ہیں۔ ویسے آپ یہاں کیوں آئے؟ مطلب ان سب سے کل ہی تو ملاقات ہوئی تھی اور آج کے ایونٹ میں پھر وہ جانی تھی۔ میں نے زرار کو کچھ بتانا تھا اور کچھ زرار نے مجھے بتانا تھا۔ یقیناً بہت ضروری بات ہوگی، تبھی تو آپ یہاں پر آئے۔ ذیحان حسن کو جانتے ہو تم؟ اس کے بتانے پر عیسیٰ نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، کون ہے ذیحان حسن؟ وہ ایک اسمگلر ہے، اسلحہ منشیات بیچنا اس کا پیشہ ہے۔ اس کی وجہ سے کئی لوگوں کے گھر برباد ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ سے کئی ریڈ لائٹ ایریاز آباد ہو چکے ہیں۔ تو آپ اس سب میں کیا کر سکتے ہیں ارشد بھائی؟ اس کا کیس زرار کے ہاتھ میں ہے، میں بس زرار کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور جتنی کر سکا اتنی کروں گا بھی۔ ٹھیک ہے، آپ ضرور کریں ان کی مدد، لیکن فی الحال آپ کو اپنی خود مدد کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کی سالی نے میرے ہاتھوں ایک پیغام بھیجوایا تھا کہ آپ نے کل اسے ایک چاکلیٹ ہاؤس دینے کا وعدہ کیا ہے، اسے پورا کریں۔ کب کریں گے؟ اس کی بات سنتے ہی ارشد بے اختیار ہنسا۔ جانتا ہوں، ویسے بھی یہ بات وہ مجھے بھولنے نہیں دے گی۔ ارشد کے خاموش ہوتے ہی چند لمحوں تک گاڑی میں خاموشی چھا گئی، جسے عیسیٰ کی حیرت بھری آواز نے توڑا۔ یہ راستہ گھر کی طرف نہیں جاتا؟ ہاں، ہم سیلون جا رہے ہیں، پر آپ نے اپنا سامان نہیں لیا۔ میرا سامان پہلے ہی وہاں پہنچ چکا ہوگا۔ نظروں کا رخ موڑ کر اس نے عیسیٰ کی جانب دیکھا اور چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری کی ہے۔ نظریں واپس راستے کی جانب مرکوز کر لیں۔ اور تمہارا بھی؟ میرا کس لیے؟ کیونکہ تم بھی آج میرے ساتھ وہیں تیار ہوگے۔ نہ کریں ارشد بھائی، آپ نے اسٹیئرنگ اس لیے تھاما تھا نا؟ اور نہیں تو کیا، تمہاری اپائنٹمنٹ میں پہلے سے ہی فکس کروا دی تھی، اس لیے اب اپنے تاثرات درست کرو۔ اسے دیکھ کر بھی میں تمہیں مینشن نہیں لے جاؤں گا۔ اس کے چہرے پر بکھرے بیزاریت بھرے تاثرات کو نظر انداز کیے وہ گاڑی کی رفتار مزید بڑھا گیا۔ شیرازی مینشن کا ماحول آج بھی خاصا پر رونق تھا۔ شور شرابے کے ساتھ دوپہر کے وقت کا کھانا نوش فرما کر وہ سب ہی اپنی اپنی تیاریوں میں لگ چکے تھے۔ وہ دلہن اپنے ساتھ اپنے عزیزوں کو لیے گھر سے باہر جانے کی تیاری میں مصروف تھی، البتہ باقی سب کے ساتھ آج عشوہ کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ یقیناً کل اپنی حورین کی غیر موجودگی میں اسے پریشانی ہوئی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے، عشوہ اس بات کا اس کے سامنے کبھی ذکر نہیں کرے گی، پر اس کے بنا کچھ کہے گی بھی نہیں، یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی۔ کل اسے گھر پر چھوڑ کر وہ تھوڑی بہت مطمئن اس لیے تھی کیونکہ عیسیٰ بھی وہیں موجود تھا، لیکن آج تو وہ بھی یہاں نہیں تھا، پھر وہ اسے کس کے بھروسے چھوڑ کر جاتی؟ اسی لیے اس کے بگڑتے تاثرات کی پرواہ کیے بنا حورین اس کا سامان بھی پیک کرتی اسے اپنے ساتھ لے گھر سے باہر چلی گئی۔ ریسیپشنسٹ اسے باہر کھڑے شخص کی آمد کا بتا چکی تھی، جسے سنتے ہی وہ موبائل میں گیم کھیلتی عشوہ کو باہر آنے کا اشارہ کیے خود باہر کی جانب چلی گئی۔ جب سیلون سے باہر نکلتے ہی اس کی پہلی نگاہ گاڑی کے قریب کھڑے ارشد پر گئی تھی۔ کا روف پر ہاتھ رکھے وہ اس کے ہاتھ میں پہنی گئی گھڑی میں وقت دیکھتا یقیناً اس کا انتظار کر رہا تھا، اور اس کی جانب اٹھتی حورین شیرازی کی نظر پل بھر کے لیے جیسے ٹھہر چکی تھی۔ بلیک اور وائٹ کلر کا 3 پیس سوٹ پہنے، ساتھ ہی ریڈ کلر کی ٹائی اور ایک جانب اپنا پسندیدہ بروچ لگائے وہ خوبرو شخص سیدھا حورین شیرازی کو اپنے دل میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ حورین کیا کر رہی ہو؟ خود کو ٹپٹتی وہ اپنی میکسی سنبھالتے اس کے قریب جانے لگی۔ جب ہیلز کی ٹک ٹک کی آواز کانوں میں پڑتے ہی ارشد نے نظروں کا رخ موڑ کر سامنے کی طرف دیکھا اور وہاں نظر آتا منظر دیکھتے ہی وہ فقط گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ پنک کلر کی میکسی پہنے بالوں کو کرل کر کے آگے کی جانب ڈالے اس کے قریب آتی وہ لڑکی ارشد شیرازی کو کسی اپسرا کی مانند لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ہوئے ارشد کے دل نے ایک خواہش کی تھی کہ اس وقت ٹھہر جائے اور وہ اسی طرح اسے دیکھتا رہے۔ اپنے دل میں مچلتی اس خواہش کو تصوراتی شکل میں محسوس کرتے ہوئے وہ مسکراتے لبوں کے ساتھ سر جھکا گیا۔ جب جھکی نظروں کے باعث اس کی نظریں حورین کی چمکتی ہوئی ہیل پر گئیں، یقیناً وہ اس کے قریب آ چکی تھی۔ اس نے اس وقت اپنی میکسی تھام رکھی تھی کہ کہیں زمین پر لگنے کے باعث وہ کسی دھول مٹی کا شکار نہ ہو جائے، اور اس کے باعث اس کی ہیل کا کچھ حصہ واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کی چمکتی ہیل سے نظریں اٹھا کر ارشد نے اپنا جھکا سر اٹھایا اور اپنے قریب کھڑی اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے تعریفی کلمات ادا کرنا نہیں بھولا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو حورین، پر میں آج آپ کی تعریف نہیں کرنے والی۔ تم نہ بھی کرو تو بھی میں جانتا ہوں کہ میں کتنا پیارا لگ رہا ہوں۔ ابھی جو تم مجھے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی نا،
इस चीज़ ने साफ बता दिया कि अरशद शराजी हुरैन शराजी को तुम आज भी बहुत प्यारे लगते हो। इसके चेहरे पर नज़रें जमाए वो गंभीर लहजे में कहता है, इसे सर झुकाने पर मजबूर करके। जब उष्वा की आवाज़ सुनते ही अरशद नज़रों का जाविया मोड़कर इसके जानिब देखने लगा। अरशद भाई बताए, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छा तो तुम भी यहाँ हो, पर तुम यहाँ कैसे आ गई लड़की? आपकी बेगम की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। चेहरा अरशद के करीब किए वो धीमी आवाज़ में कहने लगी। अलबत्ता इसकी ये धीमी आवाज़ भी हुरैन के कानों तक पहुँच चुकी थी, जिसे सुनते ही वो गहरा सांस भर के रह गई। चलो फिर तो तुम्हें मेरी बेगम का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसकी वजह से आज तुम भी ठीक ठाक लग रही हो। अरशद भाई भले आप मेरी तारीफ़ ना करें, लेकिन मेरा चॉकलेट हाउस बनवाना शुरू कर दें। क्या मैंने इसे चॉकलेट हाउस का वादा करके कोई गलती कर दी? इसके पूछने पर हुरैन लापरवाही से शाने उचका गई। वो वादा कर चुका था, अब कैसे निभाना था ये तो इसे खुद पता होना चाहिए था, इसीलिए इस मुतल्लिक़ से जो भी करना था इसे खुद करना था। अब वो जानता और इसकी साली। वैसे मैं दूसरी गाड़ी में जाने वाली थी, लेकिन इसमें जगह कम पड़ गई, इसीलिए मुझे आप लोगों के साथ जाना पड़ा। इसकी बात का रुख मोड़ने पर अरशद ने नासमझी से इसकी जानिब देखा। अब इस बात का क्या मतलब? मतलब मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी, मजबूरी में बनना पड़ रहा है। खैर अब क्या ही हो सकता है। ऐसा करना, तुम पूरे रास्ते अपनी आंखें बंद कर रखना और हम ये सोच लेंगे गाड़ी में हम दोनों ही हैं, ठीक है? सर हिलाते हुए वो बैक सीट पर जा बैठी। अरशद वो सच में ऐसा ही करेगी, इसलिए गाड़ी में बैठते ही कह देना आपने मजाक किया था। हाँ मैं भूल गया था, वो इश्वा शराजी है, मेरी तरह बहुत मासूम। हुरैन की बात सुनते ही वो हंसते हुए कहने लगा, लेकिन इसकी घूरती नज़रों के बायस अपनी हंसी को दूर करता इसके लिए दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोल गया। बड़े पैमाने पर बनाई गई वो आलीशान इमारत 3 मंजिला थी। पहली मंजिल ख़ास मर्दों के लिए सजाई गई थी, जबकि दूसरी मंजिल इस वक्त औरतों और मर्द हजरात दोनों से भरी हुई थी। ब्लू कलर के पैंट कोट में मलबूस वो शख्स भी सीधा इसी मंजिल पर गया था, जहां अंदर दाखिल होते ही कई नज़रों ने इस खूबरू नौजवान को गोना अपना फ़र्ज समझा था। अलबत्ता इनकी नज़रों को इग्नोर किए वो अरगमगान के साथ खड़े अरशद के करीब चला गया। अरशद से मुलाकात करके वो अरगमगान से मिला, जो थोड़ी देर मज़ीद वहाँ रुक कर सदफ़ के पास चला गया था। क्यों? अरमगान साहब की बेगम इन्हें कई बार आवाज़ें दे चुकी थी। क्या तुम अकेले आए हो? अरमगान के वहाँ से जाते ही अरशद ने पहला सवाल जो किया वो इसके घर वालों के मुतालिक था। ज़रार क्यों नहीं आ सका वो समझ सकता था, पर बाकी सबके यहाँ ना आने पर वो खासा खफा नज़र आ रहा था। मुझे इस तरह खफगी से मत देखो, ज़रार क्यों नहीं आया ये तुम जानते हो, और जब ज़रार यहाँ नहीं आ सका तो नायाब कैसे आ जाती? इसके अलावा बाबा आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, जिसकी वजह से माँ भी नहीं आ सकी। चलो कम से कम तुम तो आए ज़रियान। बिल्कुल, मैं कल रात को घर चला गया था, इसलिए आज का दिन मिस नहीं कर सकता था। अच्छा तुम ऐसा करो, ईसा के पास जाओ, वो इस वक्त नीचे होगा, मैं थोड़ी देर में वहाँ आता हूँ। हम थोड़ी देर अकेले वक्त गुजार कर अपनी बातें करेंगे, यहाँ पर लोग मुझे ये काम नहीं करने देंगे। ओके। सर को जंबिश देता वो वहाँ से जाने लगा। जब रुख मोड़ते इसकी निगाह वहाँ नज़र आते मंजर पर जा ठहरी। मुस्कुराते लबों वाली वो लड़की जो इससे फासले पर खड़ी थी वो आयनूर थी या शायद नहीं। इसके बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे, पर आयनूर के बाल इतने लंबे नहीं थे। 3 साल गुजर चुके थे, क्या मालूम अब इसमें क्या कुछ तब्दील हो चुका हो। ज़रियान क्या हुआ है? अरशद की आवाज़ पर ज़रियान ने चौंक कर इसकी जानिब देखा और नज़रें इस पर से हटाता वापस इस मंज़र की जानिब देखने लगा जहाँ चंद लम्हों पहले वह लड़की खड़ी थी। अब वहाँ कोई नहीं था। क्या वो बस इसका वहम था, या कोई ऐसी लड़की जो आयनूर जैसी थी, या फिर वो सच में आयनूर थी? मैंने भी आयनूर को देखा था। आयनूर भला यहाँ कैसे होगी? वो आयनूर ही थी अरशद। वो वज़ीद हुआ। तुम्हारा वहम होगा, अपनी नूर को तुमने कुछ ज़्यादा ही सर पर सवार कर लिया। आयनूर को मैंने देखा हुआ है, अगर वो यहाँ होती तो मैं इसे पहचान जाता। इसके समझाने पर वो सर झटका बाहर की तरफ चला गया। गुजरे 3 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था। क्या वो वाकई में इसे किसी वहम का नाम दे सकता था? क्या ये सच में इसका वहम था? यकीनन। भला आयनूर यहाँ कैसे हो सकती थी? ग्रिल पर हाथ जमाते इसने आंखें मूंद कर ठंडी हवा में गहरी सांस भरी और बंद आंखें खोलकर पॉकेट में रखा अपना बजता फ़ोन निकालने लगा। वीडियो कॉल नायाब की आ रही थी। यकीनन वो वहाँ का माहौल, जगह और ख़ास तौर पर दुल्हन को देखने के लिए कॉल कर रही थी। ज़रार के साथ ना आने के बाद वो खुद भी यहाँ नहीं आई थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था वो इन खूबसूरत मनाजिर को देखने से भी महरूम रह जाती। मुस्कुराते लबों के साथ मजबूत कदम उठाते वो वापस अंदर की तारीफ जाने लगा।
جب وہ اٹھتی نظریں پھر اس ایک منظر پر ٹک گئی تھی۔ مہمانوں سے بھری محفل میں اس کی نگاہ بس ایک ہی ہستی پر ہی ٹھہری ہوئی تھی، جو جھکی نظروں کے ساتھ اپنی لانگ فراک سنبھالتی باہر کی طرف آ رہی تھی، اور زریان ملک بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ اس کا وہم نہیں تھی، وہ سچ میں آئے نور ہی تھی۔ مقابل کھڑی لڑکی نے اپنی نظریں اٹھائی اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے ہی وہ حرکت کرنا بھول گئی۔ اس وقت اس کے چہرے پر بھی ویسے ہی تاثرات بکھر چکے تھے جیسے زریان ملک کے چہرے پر بکھرے پڑے تھے۔ وہ شخص جو ابھی تک اس بات کا یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے سامنے موجود لڑکی وہی تھی جسے وہ 3 سالوں سے ڈھونڈتا پھر رہا تھا، وہ سامنے نظر آتے اس منظر کو دیکھتے ہوئے ساکت و جامد ہو چکا تھا۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی آئے نور تھی۔ اگر جدائی بھرے ان لمحات میں صدیاں بھی گزر جاتی وہ تب بھی اسے پہچان لیتا، یہاں تو پھر 3 سال کا وقفہ آیا تھا، پھر وہ اسے کیسے نہ پہچان پاتا۔ وہ آئے نور ہی تھی، زمان عباسی کی اکلوتی بیٹی اور زریان ملک کی بیوی۔ ڈیوٹی ٹائم ختم ہوتے ہی وہ سیدھا اس جگہ پر گیا تھا جہاں کا ایڈریس اسے ارشب نے دیا تھا۔ اس گھر پر کوئی تالا نامی شے موجود نہیں تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا وہاں کے لوگ اس گھر سے کس قدر جلد بازی میں نکلے تھے۔ شاید ارشب درست تھا، وہ پہلے سے ہی جان گئے تھے کہ آئے نور کی تلاش جاری ہے اور اسی لیے وہ اسے لے کر یہاں سے چلے گئے تھے۔ مگر وہ کون تھا جو آئے نور کو اس کے ہی گھر سے چھپا بیٹھا تھا؟ اندر داخل ہوتے ہی اس نے موبائل ٹارچ آن کر کے سوئچ بورڈ تلاش کیا اور اس کے ملتے ہی چند ایک بٹن آن کرتا گھر میں اجالا پھیلا دیا۔ گھر کسی بھی قسم کی دھول مٹی سے صاف تھا، لیکن وہاں بکھرا سامان اس گھر کے بکھرنے کا سبب ضرور بن رہا تھا۔ موبائل جیب میں رکھتا وہ اس گھر کی تلاشی لینے کا کام شروع کر چکا تھا، اور اس کا جو اندازہ تھا کہ اس گھر میں کچھ ایسا مل جائے گا جس سے آئے نور کو ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی، تو وہ غلط تھا۔ وہاں کچھ ایسا سامان ضرور تھا جو آئے نور کو خود افرا نے دیا تھا، لیکن مزید ایسا کچھ نہیں ملا جو یہ ثابت کرتا کہ آئے نور ملک اس وقت کہاں ہوگی۔ گہری سانس بھرتے وہ اس گھر سے باہر نکل گیا۔ جب گاڑی میں بیٹھتے اس کا موبائل زور سے بجا تھا۔ پاکٹ سے موبائل نکال کر اس نے سنجیدہ نگاہ اسکرین پر ڈالی اور فون کان سے لگاتا گاڑی سٹارٹ کر کے ہیلو ارشب، زریان نے کہا تھا۔ اس نے یہاں پر آئے نور کو دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ اس کے تمام حواس مکمل طور پر بیدار تھے۔ اسی بینکوٹ میں جہاں آج میرا ایونٹ ہے، زریان نے کہا۔ اس نے یہاں آئے نور کو دیکھا ہے اور اب وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ مجھے لگا تھا یہ اس کا وہم ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس نے سچ میں اسے دیکھا ہو، پر میں نے پورا بینکوٹ چیک کیا، آئے نور یہاں کہیں نہیں ہے۔ کیا تم باہر کے CCTV فوٹیج چیک کروا سکتے ہو؟ بالکل، تمہارا بہت شکریہ ارشب، لیکن تم اپنے ایونٹ پر دھیان دو۔ زریان یقیناً گھر گیا ہوگا، میں اسے بات کر لوں گا اور میں فوٹیج بھی چیک کر لوں گا۔ اوکے، دھیان رکھنا اور مجھے میسج کر کے بتا دینا۔ ٹھیک ہے۔ الوداعی کلمات ادا کر کے وہ کال کاٹ کر گاڑی کی رفتار مزید تیز کر گیا تھا۔ محل نمائش گھر کا عالیشان کمرہ ہمیشہ کی طرح پرفیوم کی خوشبو سے مہک رہا تھا، جبکہ کمرے کا مالک ایک صوفے پر بیٹھا سنجیدگی سے ان تصاویر کو دیکھنے میں مصروف تھا جو سارم ایک ایک کر کے اس کے سامنے رکھتا جا رہا تھا۔ نام SP زرار ملک، اس کا باپ ایک بزنس مین ہے اور اس کا ایک بھائی ہے جس کا نام زریان ملک ہے۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے اس کی بیوی 3 سالوں سے لاپتہ ہے، وہ کہاں ہے کسی کو علم نہیں۔ اس کے علاوہ اس کے گھر میں اس کا چاچا بدر ملک اور اس کی بیوی رہتی ہے۔ ایک ایک تصویر اس کے سامنے رکھتا وہ لی گئی ہر معلومات اس کے گوشے گزار کر رہا تھا، اور یہ ہے اس کی بیوی نایاب ملک اور زرار ملک کی کمزوری۔ اب کی بار اس کی بات سنتے ہی ذیحان حسن کے لبوں پر مسکراہٹ نے بسیرا کیا، دلکش مسکراہٹ۔ مجھے لوگوں کی کمزوریاں تلاش کرنے میں مزہ آتا ہے سارم، اور اس سے زیادہ مزہ ان کی کمزوریوں پر وار کرنے میں آتا ہے۔ بات کی تم نے SP سے؟ میں نے اسے کئی پیغامات بھیجے ہیں، لیکن وہ مان نہیں رہا۔ اس کے بارے میں مزید جو معلومات حاصل کر سکتے ہو کرو، اور اس سے بات کرنے کی ایک اور کوشش کرو۔ اگر تب بھی نہ مانے تو اس کی کمسن بیوی کو اٹھا کر میری پسندیدہ جگہ پر چھوڑ آنا، ہم زرار ملک سے ملاقات وہیں پر کریں گے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے سالم کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، جو اس کا اشارہ پاتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ذیحان نے ٹیبل پر رکھی سگریٹ اٹھائی اور لائٹر کی مدد سے اسے جلا کر اپنے لبوں کے درمیان دبا گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی بند کمرے میں دھواں پھیلنے کا کام شروع ہو چکا تھا، جبکہ جلتی سگریٹ کی گرتی راکھ ٹیبل پر رکھی تصویر کے اوپر گرنے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ وہ تصویر جس میں زرار ملک اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا، وہ راکھ جو بار بار تصویر پر گرتی ان دونوں کا چہرہ دبانے کا سبب بن رہی تھی۔ سر صوفے پر ٹکائے وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا، جبکہ تنہائی بھرے ان لمحات میں ہمیشہ کی طرح جن یادوں نے اس کے ذہن پر بسیرا کیا تھا وہ ماہم ملک کی یادیں تھیں۔
اس کے ساتھ ہوئی اس آخری ملاقات کو وہ کبھی ذہن سے نہیں نکال پایا تھا اور شاید کبھی نکال بھی نہیں سکتا تھا۔ تمام عمر اس نے انہی یادوں کے ساتھ رہنا تھا اور یہ بات وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ ماضی۔ افرا کا پیغام پا کر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ جب اس کے باہر جاتے ہی ملازم وہاج کا بھیجا کا پیغام اس کے گوش گزار کرنے لگی۔ ملک سائی نے کہا ہے آپ اچھے سے تیار ہو کر مہمان خانے میں آ جائیں۔ کس لیے؟ ان کے کچھ عزیز یہاں آ رہے ہیں۔ وہاج کا پیغام اس تک پہنچاتی وہ اپنا کام کرنے کے غرض سے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ اس کے جاتے ہی ماہم نے اپنا پورا جائزہ لیا۔ آج آئے نور اور زریان کا نکاح تھا، جس کے لیے وہ زیادہ نہ صحیح تھوڑی بہت تو تیار ہوئی تھی۔ پھر ایسا کون سا شخص یہاں وہاج سے ملنے آ رہا تھا جس کے لیے اس نے اسے اچھے سے تیار ہونے کا کہا تھا؟ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، خود سے بڑبڑاتے ہوئے دوپٹہ سر پر رکھتی مہمان خانے کی طرف چلی گئی۔ جب کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ وہاں کھڑے زمان پر گئی، جسے دیکھتے ہی وہ لمحے کے دیر کیے بنا قدم وہیں سے ہٹاتی ایک جانب ہوگی۔ البتہ کانوں تک ان کی آوازیں پھر بھی بآسانی سے پہنچ رہی تھی۔ تم جانتے ہو تمہاری ایک بیٹی بھی ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ آئے نور۔ وہاج کے بتانے پر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ یقیناً وہ اپنے نام جیسی ہی پیاری ہوگی۔ میں نے تمہیں یہاں ایک وجہ سے بلایا تھا۔ مجھے بتاؤ، کیا تم ماہم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو؟ اس کی بات نے جہاں زبان کو ساکت کیا تھا، وہیں ماہم کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی ہو چکی تھی۔ تم جانتے ہو ماہم میرے ساتھ جائے؟ ہاں، اور میری بیٹی وہ کہیں نہیں جائے گی۔ آئے نور اس گھر سے جڑ چکی ہے، اسی لیے اب وہ ہمیشہ یہیں رہے گی۔ وہاج کی بات سنتے ہی بے اختیار پانی اس کے گالوں پر بہتا چلا گیا۔ وہ اپنی بیٹی سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ آئے نور اس کی زندگی تھی، وہ کیسے اس سے دور رہ لیتی؟ وہ اپنی بیٹی کی خاطر اس شخص کو چھوڑ کر آئی تھی جو اسے اپنانے کو تیار نہیں تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا اپنی بیٹی کو چھوڑ کر وہ واپس اس شخص کے پاس چلی جائے؟ اسے زمان کے ساتھ جانے پر اعتراض نہیں تھا، اسے بس آئے نور سے دوری بنانے پر اعتراض تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو خود سے جدا نہیں کر سکتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ زریان کے ساتھ اس کا یہ نکاح کروانے کا بھی تو ایک ہی مقصد تھا کہ آئے نور محفوظ ہاتھوں میں رہے گی، اس کی نظروں کے سامنے رہے گی۔ پھر وہ کیسے اسے اپنی نظروں سے دور کر لیتی؟ بے شک اس کے جانے کے بعد بھی اس گھر میں آئے نور کو کوئی کمی محسوس نہیں ہونی تھی، لیکن اس کے دور جانے سے ماہم کی زندگی بے رونق ضرور ہو جاتی، اور وہ ایسا ہرگز نہیں کرنے والی تھی۔ اس نے بے اختیار شکوہ بھری نظروں سے بھائی کی جانب دیکھا تھا۔ کیا اس نے بہن کو اپنے پاس اب تک صرف اس لیے رکھا ہوا تھا؟ وہاج ملک ایسا تو بالکل کبھی نہیں تھا جو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے بیٹھ جاتا۔ پھر آج وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ آج وہ کیوں اس کی بیٹی کو اس سے دور کر کے اسے تکلیف دے رہا تھا؟ اسے لگا تھا وہاج نے اسے معاف کر دیا، یا شاید وہ غلط ہی، وہاج اسے کبھی معاف نہیں کرنے والا تھا۔ بھیگے گال صاف کرتی وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف گئی، جہاں بیڈ پر لیٹی آئے نور نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ ایک بھیگی نگاہ اس پر ڈال کر ماہم نے جلدی سے اپنا بیگ نکالا۔ پہلے ایک بار کی گئی حرکت آج پھر وہ کرنے جا رہی تھی۔ شاید اسے یہاں سے جانا نہیں چاہیے تھا، اسے وہاں سے بات کرنی چاہیے تھی۔ یقیناً اگر وہ منع کر دیتی تو وہاج اسے زمان کے ساتھ نہیں بھیجتا، یا پھر ممکن تھا اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو اور وہاج سے بات کرنے کا باعث وہ غلط فہمی دور ہو جاتی۔ لیکن اس وقت بیٹی سے جدائی کا خوف اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر چکا تھا۔ دل و دماغ ایک ساتھ جو باتیں کہتے جا رہا تھا، وہ بنا رکے اس پر عمل کرتی جا رہی تھی۔ بیگ میں اپنا ضروری سامان بھر کر اس نے سوتی ہوئی آئے نور کو جگایا اور اسے اپنے ساتھ لیے ویلا کی پچھلی طرف چلی گئی، جہاں بنا ایک دروازہ اسے گھر سے نکلنے میں کافی آسانی سے مدد دے چکا تھا۔ وہ میری بیٹی ہے، وہ میرے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی؟ زمان، میں نہیں چاہتا ہم کسی فضول بحث میں پڑیں۔ میں نہیں چاہتا تھا ماہم تمہارے ساتھ جائیں، کیونکہ میں چاہتا تھا وہ اسی گھر میں ہم سب کے ساتھ رہے، لیکن مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ تمہارے بنا وہ ادھوری ہے۔ میں جانتا ہوں وہ کبھی لبوں سے اس بات کا اقرار نہیں کرے گی، لیکن وہ آج بھی تم سے محبت کرتی ہے، بس خاموش رہتی ہے تو آئے نور کی وجہ سے۔ پر میں اس کی خاموشی سمجھتا ہوں، تمہاری طرف بھی مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں تم ماہم کو اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن اب کی بار طریقے سے، اور اسے وہ تمام خوشیاں دو جن کی وہ حقدار ہے۔ اس کے سمجھانے پر زمان بھیگی آنکھوں سے اسے تکتا اپنا سر اس بات میں ہلا گیا۔ میں ایسا ہی کروں گا، اب اسے میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ملے گی۔ وہاج، یہی بہتر ہوگا۔ کیا میں آئے نور کو دیکھ سکتا ہوں؟ وہ تمہاری بیٹی ہے اور یہ حقیقت کبھی نہیں بدلے گی۔ تم اسے مل سکتے ہو، جب بھی دل چاہے یہاں آ کر اسے مل سکتے ہو اور اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، لیکن وہ رہے گی اسی گھر میں، کیونکہ نہ تو وہ زریان اسے یہاں سے جانے دے گا، نہ ہی میں کچھ ایسا کروں گا۔ میں نہیں چاہتا وہ اس گھر سے دور رہ کر بھول جائے کہ اس کا مستقبل زریان ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتا اس گھر سے دور رہ کر وہ بھی کچھ ایسا کر بیٹھے جو ماہم نے کیا تھا۔
پھر اب چاہے تم میرے ساتھ کتنی ہی بحث کر لو، میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ نہ ہٹو، بس مجھے ایک بار اسے ملا دو، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اسے اپنی باہوں میں بڑھنا چاہتا ہوں، پلیز۔ اس کے لہجے میں تڑپ تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے اجازت مانگ رہا تھا، پر یہ بھی اس کی اپنی ہی غلطی تھی، کیونکہ یہ حق اس نے بہت پہلے خود ہی کھو دیا تھا۔ اس کا انداز دیکھتے ہوئے وہاج ملازمہ کو آواز دیتا ماہم کو بلانے کا پیغام دے گیا، جو اس کی بات سنتے ہی اپنا سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ لمحے سرکتے گئے جب وہ پھولے تنفس کے ساتھ بھاگتی ہوئی واپس ان کے سامنے آ کھڑی۔ ملک صاحب، ماہم بی بی اپنے کمرے میں نہیں ہے، تو گھر میں دیکھو، کہیں اور ہوگی۔ میں سب جگہ دیکھ چکی ہوں، وہ کہیں نہیں ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ آئینور بی بی بھی گھر سے غائب ہیں۔ ملازمہ کی بات سنتے ہی وہ اس کے چہرے پر تفکر کی لہریں بکھر گئیں۔ لمحے ضائع کیے بنا وہ کمرے سے باہر نکلا، جسے دیکھتے ہی زمان بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ ماہم ملک سچ میں کہیں نہیں تھی۔ نہ صرف وہ غائب تھی، بلکہ آئینور بھی گھر سے غائب تھی، اور ان کی غیر موجودگی میں کسی کو ڈرا رہی تھی۔ جس ولا میں تھوڑی دیر پہلے خوشی کی چہچہاہٹ گونج رہی تھی، اب وہیں سناٹا چھا چکا تھا۔ پہلا کام جو وہاج نے کیا تھا وہ تھا وہاں لگے CCTV کی مدد سے یہ دیکھنے کے لیے ماہم کہاں گئی۔ اس کا اندازہ تھا کہ زمان کی آمد کا جان کر وہ گھر سے چلی گئی ہوگی، اور فوٹیج میں نظر آتے منظر کے باعث اس کا ہر اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ وہ سچ میں چلی گئی تھی، بنا کچھ سنے یا سنائے اپنی بیٹی کو لیے اس جگہ سے دور چلی گئی تھی۔ کتنے ہی گلے شکوے کے ساتھ وہ بنا اپنے بھائی کی کوئی بات سنے وہاں سے جا چکی تھی۔ حال گہرا سانس بھرتے ہوئے اسے خیالوں کو خود سے دور جھٹکا اور اپنی جگہ سے اٹھتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس وقت اس تنہا کمرے میں اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ ممکن تھا باہر کہیں جانے سے یہ کیفیت تبدیل ہو جاتی۔ کروٹ بدلتے ہوئے اس نے نیند سے بھری آنکھیں کھولیں اور اپنے قریب لیٹے وہاج کو دیکھتے ہی اس کی نیند جیسے ایک دم کہیں دور جا سوئی تھی۔ وہاج، آپ کب آئے؟ 2 گھنٹے پہلے۔ تو مجھے کیوں نہیں جگایا؟ میرا رومانس کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ پھر تمہیں جگا کر کیا کرتا؟ اس کی بات سنتے ہی افرا نے اس کے بازو پر زور سے مکہ رسید کیا تھا، جس پر ہنستے ہوئے وہ اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ زریان آ گیا؟ ابھی تک تو نہیں آیا، اور آپ اپنے ذہن کو صاف رکھا کریں۔ میں اس لیے جگانے کا کہہ رہی تھی کیونکہ مجھے فکر تھی کہ آپ نے کچھ کھایا ہے یا نہیں۔ کچن میں سپرینا تھی، اس نے مجھے کھانا دے دیا تھا۔ اس کی بات پر مطمئن ہوتی وہ اب کی بار غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں، ماہم کی یاد آ رہی تھی۔ آپ فکر مت کریں، ہم جلد آئینور کو ڈھونڈ لیں گے۔ بہتر ہے یہی ہو، کیونکہ جب تک وہ نہیں ملے گی تب تک میں اس ہی پچھتاوے میں رہوں گا کہ زریان کی زندگی جو ایک جگہ پر ٹھہر گئی ہے اس کی وجہ میں ہوں، جو کہ غلط بھی نہیں ہے۔ بس میں چاہتا ہوں ہماری آئینور جلدی سے مل جائے تاکہ میرا پچھتاوا تھوڑا کم ہو سکے۔ آپ غلط نہیں تھے، آپ نے جو بھی کیا وہ ماہم کے لیے تھا، بس وہ اس وقت کچھ سمجھ نہ سکی، اس لیے خود کو اس پچھتاوے سے نکال لیجیے جس میں آپ نے بلا وجہ خود کو ڈالا ہوا ہے۔ ملک صاحب، وہاج ملک کی بیگم جو کہیں گی میں وہی کروں گا۔ ویسے بھی تمہاری یہ باتیں مجھے بہت سکون دیتی ہیں افرا، تمہاری اپنی قریب یہ موجودگی مجھے بہت سکون دیتی ہے۔ مسکراتے لبوں کے ساتھ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے سکون سے آنکھیں موند گیا۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی آئینور تھی۔ اگر جدائی بھرے ان لمحات میں صدیاں بھی گزر جاتی وہ تب بھی اسے پہچان لیتا۔ یہاں تو پھر 3 سال کا وقفہ آیا تھا، پھر اسے کیسے نہ پہچان پاتا؟ وہ آئینور ہی تھی، زمان عباسی کی اکلوتی بیٹی اور زریان ملک کی بیوی، اس کے دل پر راج کرنے والی اکلوتی لڑکی، اس کے دل کی اکلوتی ملکہ، جو اسے دیکھتے ہی تیز قدم اٹھاتی نیچے کی جانب جانے لگی۔ جب اسے جاتے دیکھ کر زریان خود میں حرکت پیدا کرتا، اس کے دونوں بازو اپنی گرفت میں لیے اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ آئینور حیرت و صدمے سے اس کی جانب دیکھتا، وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرے اسے چھو رہا تھا۔ یہ شاید یہ یقین کر رہا تھا وہ وہم نہیں تھا، وہ کوئی سراب نہیں تھا۔ تم سچ میں میرے سامنے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ مسکراتے لبوں کے ساتھ اسے شدت بھرے انداز میں اپنے سینے سے لگا تھا وہ اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ 3 سالوں بعد آئینور کی موجودگی نے اسے یہ سکون بخشا تھا، یہ راحت بخشی تھی، اور اسے لگ رہا تھا اب زندگی سے یہ سکون کہیں دور نہیں جائے گا، لیکن وہ جانتا نہیں تھا ابھی اپنی زندگی میں اس نے ہجر کے کتنے پل کاٹنے تھے۔ اس کے سینے سے لگی اس لڑکی نے فوراً اسے خود سے دور کیا اور بنا اس کی جانب دیکھے بھاگتے ہوئے قدموں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ شاید اس نے تیز قدموں سے وہ زندگی میں پہلی بار دوڑ رہی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی منزل کس طرف ہے، بس کچھ نظر آ رہا تھا تو وہ تھا ویران راستہ، اور زریان سے بچنے کی خاطر وہ اس ویران راستے پر دوڑے جا رہی تھی۔ کافی دور پہنچ کر اس نے اپنے قدم روکے اور پیچھے کی جانب دیکھتی اپنا پھولا تنفس درست کرنے لگی۔ جب خود پر پڑتی روشنی کا باعث اس نے سامنے کی طرف دیکھا اور اسے پہلے کچھ سمجھ پاتی، تیز رفتار گاڑی سے ٹکر مارتی
हुई दूर गिरा गई थी। गाड़ी में बैठे शख्स ने झटके से गाड़ी रोकी और बाहर निकलते ही तेज़ कदम उठाता इसके मजूद के करीब चला गया, जिसके सर से खून तेज़ी से बह रहा था। इसके लिबास पर खून के दाग पड़ते जा रहे थे, जबकि वो खुद अपने होशो आवाज़ खोती जा रही थी। बच्चे, इसकी हालत देखते ही ज़मान अब्बासी चेहरे पर परेशानी और फिक्र मंदी सजाए इसके करीब बैठा इस बेहोश वजूद को जल्दी से अपनी बाहों में भरे अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। आइनूर, तुम सच में मेरे सामने? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुस्कुराते लबों के साथ इसे शिद्दत भरे अंदाज में अपने सीने से लगाता वो अपनी आंखें मूंद गया। आज इसके सीने से लगी इस लड़की ने फ़ौरन इसे खुद से दूर किया था और बिना इसकी जानिब देखे भागते कदमों के साथ वहाँ से चली गई थी। आइनूर की यह हरकत इसके लिए ख़ास सी गैर मुतवक्का थी। इसे उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की जो इसे अपना बेस्ट फ्रेंड कहती थी, इसे मिलते ही इस तरह से दूर भाग जाएगी। इसने अपने ख्यालों में अब तक जो कुछ तस्वीरों में किया था वो ये था कि आइनूर जब भी इसे मिलेगी तब वो हर चीज़ बुलाई इसके पास आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसके पास नहीं आई थी बल्कि इसे दूर भाग रही थी। आइनूर के वहाँ से भागते ही वो खुद भी इसके पीछे जाने लगा। अलबत्ता इस सब में वो कितने लोगों से टकराया था, इस बात का वो अंदाज़ा नहीं लगा सका था। इमारत से बाहर निकलते ही इसने निगाह चारों तरफ घुमाई। वो किस रास्ते से गई होगी ज़रियान को अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो अपने कदम रोक भी नहीं सकता था। वो अब आइनूर को नहीं खो सकता था। तेज़ कदम उठाता वो अपने अंदाजे के मुताबिक एक रास्ते तय करता इसकी तरफ भाग गया और इस सब में आइनूर को ढूंढता वो कितनी ही सड़कें छान गया, इसे एहसास तक नहीं हो सका। कदम इसके तब ठहरे जब इसे ज़मीन पर पड़ी शय नजर आई। कम रोशनी की वजह से इसने पॉकेट से अपना मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन की, जिसके बायस इसकी नज़र खून से रंगीन इस दुपट्टे पर पड़ी। वो आइनूर का था। इसने कुछ देर पहले ही यही दुपट्टा तो ओढ़ा हुआ था, लेकिन अब इस पर खून क्यों लगा हुआ था? क्या इसे चोट लगी थी या फिर इसके साथ कुछ बुरा हुआ था? जहन में उजागर होते मुख्तलिफ ख़यालात इसके सांस रोकने का सबब बन रहे थे। इसने टाई की नॉट ढीली करके शर्ट का ऊपरी बटन खोला और गहरी सांस भरते हुए अपना बजता फ़ोन कान से लगा लिया। तुम कहाँ हो ज़रियान? मैं नहीं जानता ज़रा, इसने गायब दिमागी से जवाब दिया। इसका जहन, नज़रें, दिल, सब कुछ तो बस एक ही इस शय पर टिक गया था जो इस वक्त इसके हाथ में मौजूद थी। वो दूसरी तरफ ध्यान किसे दे पाता। ज़रियान, मुझे परेशानी हो रही है, प्लीज़ मुझे बताओ तुम कहाँ? आइनूर, मुझे आइनूर मिली थी ज़रार। मैं जानता हूँ ज़रियान, मुझे बता चुका है। आइनूर कहाँ है? इसकी बात सुनते ही ज़रियान लम्हे भर को खामोश हो गया। इसका ख्याल था ज़रार झूठ कह रहा, लेकिन ऐसे किसी लम्हे में वो झूठ कैसे बोल सकता था? तुम झूठ कह रहे हो ना ज़रार? नहीं, तुम घर आओ, मैं सब बताऊँगा। आइनूर को मैं भी वहाँ ले आऊँगा, नर्म लहजे में कहता हुआ इसका जवाब सुनकर कॉल कट कर गया था। ज़रियान ने झूठ कहना इसे अच्छा नहीं लगा था, पर जब तक आइनूर ना मिलती तब तक वो इससे अपना हशर बिगाड़ लेना था। इस वक्त वो किस हालत में होगा ज़रार इस बात से बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए अगर ज़रियान को पुरसुकून करने के लिए वो एक झूठ कह सकता था तो इसके नज़दीक इसमें कोई बुराई नहीं थी। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।